TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ بس اندازے کی ذرا سی غلطی ہوئی تھی اور سٹول دکاندار کے ہاتھ پر جا لگا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف جا گرا تھا اور وہ دونوں ذرا سی دیر میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے آ سکتا۔ سب ایک طرف ہٹ گئے اور انہیں راستہ دے دیا۔ میں ایک بیوی بچوں والا آدمی ہوں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام انیلا ہے، بہت ذہین اور بہت خوبصورت۔ اس کے بعد 2 بیٹے ہیں اور میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو چکا ہوں۔ اب میں ایک بڑے سٹور میں کاؤنٹر پر بیٹھا کرتا ہوں۔ اس عمر میں اتنی محنت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مجھ سے بیکار بیٹھا نہیں جاتا، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کچھ پیسے مل جاتے ہیں۔ انیلا بہت حساس لڑکی ہے، وہ ہم سب کی پریشانیوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس لیے اس نے ایک دن میرے پاس بیٹھ کر آہستہ سے کہا، ابو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں میری جان، بتاؤ کیا بات ہے؟ میں کہیں جاب کر لوں؟ جاب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے ابو، آج کل سب مل کر کام کرتے ہیں تو گزارا ہوتا ہے، اور میں نے جو جاب تلاش کی ہے وہ ایک گارمنٹ فیکٹری میں سپروائزر کی ہے۔ وہ بہت دیر تک مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، بالآخر مجھے قائل ہونا پڑا تھا، کیونکہ انسان کی آمدنی کم ہو تو وہ اس قسم کی باتیں سن کر پہلے تو تھوڑا تکلف سے کام لیتا ہے، آخر کار قائل ہو ہی جاتا ہے، اور میں بھی قائل ہو گیا۔ میں نے اسے جاب کی اجازت دے دی۔ پورے 25,000 اس کی تنخواہ تھی۔ پہلی تنخواہ میں سے جب اس نے اپنے پاس تھوڑی سی رقم دے کر باقی سب پیسے مجھے دیے تو صرف اس وقت کچھ ندامت سی ہوئی تھی۔ اس کے بعد عادت سی پڑ گئی، بلکہ اس کے پیسوں پر اپنا حق سمجھنے لگا۔ نہ جانے کیوں ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ انیلا کے انداز میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے، اس کے طور طریقے بدلنے لگے ہیں۔ میں اس کا باپ تھا اور باپ ہی اپنی بیٹی پر کڑی نگاہ رکھ سکتا ہے۔ انیلا میں جو تبدیلی آ رہی تھی اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کی چال ڈھال کچھ اور ہو گئی تھی۔ پہلے وہ میک اپ سے ناآشنا تھی، بلکہ اب میک اپ بھی کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنے لباس پر بھی بھرپور توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ یہ انیلا کے انداز کچھ بدلتے جا رہے ہیں۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا، ظاہر ہے اب برسر روزگار ہو گئی ہے، دفتر جایا کرتی ہے، اس لیے اس قسم کی تبدیلی اس کے لیے ضروری ہے۔ میرا تو دل ڈرتا ہے کہیں کوئی اور بات نہ ہو۔ کیا پاگل ہو گئے ہیں جو اپنی بیٹی پر ایسا شک کر رہے ہیں؟ کیا آپ انیلا کے مزاج سے واقف نہیں ہیں؟ بیوی نے بھی اپنی باتوں سے مجھے قائل کر دیا تھا۔ بات چاہے کچھ بھی ہو، انیلا کی ملازمت کے بعد گھر میں تھوڑی سی خوشحالی آنے لگی تھی۔ 25,000 ویسے تو کچھ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی بہت کچھ ہوا کرتے ہیں۔ میں جس سٹور میں کام کرتا ہوں وہ ایک بہت بڑا سٹور ہے۔ اس کا مالک بھی ایک ہمدرد قسم کا انسان ہے۔ اس نے میرے لیے ایک آسانی پیدا کر دی تھی کہ واپسی میں وہ اپنے مینیجر کے ساتھ مجھے بھیج دیا کرتا۔ ایک رات گھر کی طرف جاتے ہوئے مینیجر نے ایک سونار کی دکان کے سامنے گاڑی روک دی۔ کیا بات ہے بھائی، خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا بتاؤں صفدر صاحب، کئی دنوں سے بیوی کی چوڑیاں یہاں پڑی ہوئی ہیں۔ روز سوچتا ہوں کہ واپسی میں لے لوں گا، لیکن واپسی میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ دکان بند ملتی ہے۔ آج اتفاق سے کھلی ہوئی ہے، آئیں آپ بھی آ جائیں، میں آپ کو دکان کے مالک سے ملواتا ہوں، بہت دلچسپ آدمی ہے۔ دکان کا مالک قاسم بھائی واقعی ہی بہت دلچسپ آدمی تھا۔ پھر یہ ہوا کہ قاسم بھائی سے میری دوستی ہو گئی۔ میں کبھی کبھی اس کی دکان پر جا کر بیٹھ جایا کرتا اور اس سے گپ شپ ہوتی رہتی۔ اس طرح دل بہلنے کا ایک سامان پیدا ہو گیا تھا۔ ایک شام میں سٹور سے ذرا جلدی گھر پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ انیلا کی تبدیلی کا راز کیا ہے۔ ڈرائنگ روم سے زور زور سے کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو سب ہی وہاں موجود تھے، اور ایک نئی شکل بھی تھی۔ وہ ایک نوجوان تھا جس نے بہت شوق سے کپڑے پہن رکھے تھے، اور گھر کے سارے لوگ اس کو گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خاموش ہو گئے، جیسے ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے ہوں کہ یہ بوڑھا اس وقت کہاں سے چلا آیا۔ پھر انیلا نے کھڑے ہو کر اس نوجوان کی طرف اشارہ کیا، ابو یہ امجد ہیں، میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وہ نوجوان بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے سلام کر ڈالا۔ میں ان سب پر گہری نگاہ ڈالتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی میرے پاس چلی آئی تھی۔ وہ کچھ شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔
ये खेल इस घर में कब से हो रहा है? मैंने पूछा। कौन सा खेल? अनजान बनने की कोशिश मत करो, ये कौन लड़का है? इसके अंदाज से तो ये जाहिर हो रहा है कि इसका यहाँ आना जाना लगा रहता है। ओहो, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरी बीवी मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैं आपको बताती हूँ, लड़का बहुत शरीफ है, किसी अच्छे ख़ानदान का है और अपनी अनीला के साथ इसकी फैक्ट्री में एक अच्छे ओहदे पर काम करता है। इसने अनीला का बहुत ख्याल रखा है। फैक्ट्री में कुछ लोग अनीला को तंग किया करते थे, लेकिन अमजद की वजह से अब सब चुप हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ कि मेरी बीवी ने बात अधूरी रहने दी थी, लेकिन मैं समझ गया था वो क्या कहना चाहती है। क्या वाकई ही सब कुछ इतना बदल गया है कि लड़कियां अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के लिए किसी का इंतखाब करती फिरें और बाप को इस वक्त मालूम हो जब ड्राइंग रूम से कह के बुलंद हो रहे हों? ये कैसी तब्दीली थी, ये कैसा जुल्म था? इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हो। मैंने अपनी बीवी से कहा। ओहो, इसमें कौन सी बुराई हो गई है? अब एक बात और सुन लें, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और अमजद दबी ज़बान में शादी की बात भी कर चुका है। आप खुद सोचें, इस दौर में लड़कियों को बैठे बिठाए रिश्ते कहाँ मिलते हैं, और वो भी हम जैसे गरीबों को। मेरी बीवी शायद ठीक ही कहती थी, गरीब को तो वाकई कुछ नहीं मिलता। रिश्ता तो रिश्ता, इसको तो सलीके की ज़िंदगी भी नहीं मिलती। अगर अनीला ने अपनी मर्ज़ी से किसी का इंतखाब कर लिया था तो मैं इसकी खुशियों की राह में रुकावट बनने वाला कौन होता था? वो 25,000 लाकर मेरे हवाले कर देती थी। इस वक्त मैंने इतराज़ क्यों नहीं किया था? वो लड़का शायद कुछ देर बाद चला गया था। इसके जाते ही घर में खामोशी हो गई और मैं सोचने लगा कि क्या इस घर में क्या कि सिर्फ उसके दम से थे। कुछ दिन और गुजर गए, फिर सब कुछ पहले की तरह हो गया। मैंने अपने आप को स्टोर में गुम कर लिया। या दिल घबराता तो कासिम भाई के पास चला जाता। हाँ, एक दिन घर में एक और तब्दीली आ गई। ये तब्दीली भी अनोखी थी। घर में एक नई चीज़ का इजाफा हो गया था, एक खूबसूरत शानदार कलर टीवी। मैं इस टीवी को देखकर हैरान रह गया था। ये टीवी कहाँ से आया, मैंने दरियाफ्त किया। आपको याद नहीं रहा कि आज अनीला की सालगिरह है? मेरी बीवी ने बताया। फिर मुझे बहुत सी बातें याद आ गई। जब वो छोटी सी थी, मैं बड़ी धूम से इसकी सालगिरह किया करता। इसे अपने साथ बाजार ले जाता। वो ढेर सारे गुब्बारे और रंग बिरंगी झंडियाँ खरीदती, अपनी फरमाइश से ज़िद करके अपने लिए तोहफे लेती, अपनी सहेलियों को बुलाती। इस तरह घर में अच्छा खासा हंगामा हो जाता। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये हंगामे भी सर्द होते चले गए और आज भी इसकी सालगिरह थी। ऐसी बात नहीं कि मुझे याद ना हो। मैं इसके लिए पार्कर कलम लेता आया था, लेकिन जब मैंने कलर टीवी देखा तो इसी में उलझ कर रह गया। हाँ, मुझे सालगिरह तो याद है, लेकिन ये टीवी कहाँ से आया, मैंने दरियाफ्त किया। ये अमजद ने इसकी बर्थडे पर दिया है, मेरे एक बेटे ने बताया। इतना कीमती तोहफा? मैं बड़बड़ा कर रह गया। आखिर क्यों? इस लड़के को इतना कीमती तोहफा देने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? आप भी कमाल करते हैं अब्बू। इस दफ़ा खुद अनीला बोल पड़ी थी। इसमें कौन सी बुराई हो गई? अमजद पैसे वाला है, इसने एक तोहफा दे दिया तो क्या हुआ? नहीं बेटी, अमजद ने सिर्फ टीवी का तोहफा नहीं दिया, बल्कि इसने तुम्हारी ज़बान में तेज़ी भी पैदा कर दी है। तुमको इस काबिल कर दिया है कि तुम अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर बात कर सको। और ये तोहफा तो टीवी से भी ज़्यादा कीमती है। मैं टूट कर रह गया था। मैंने कब ऐसा सोचा होगा? अनीला तो बहुत प्यारी बच्ची थी। मैंने इसकी बहुत देखभाल की थी, इससे बहुत प्यार किया था, इसके लिए रातों को जागा था, इसको कहानियाँ सुनाई थी, इसकी खुशियों की दुआएं मांगता रहा था और इसने भी मेरा बहुत ख्याल रखा था। फिर अचानक क्या हुआ? वो कौन था जिसने इसकी ज़ुबान पर अपनी ज़ुबान रख दी थी? क्या औलाद और बाप के रिश्ते किसी अजनबी की आमद के बाद इतने कमज़ोर हो जाते हैं? ये नहीं कि अनीला के लिए मेरी मोहब्बत में कोई कमी आ गई हो। मैं बाप था, वो मेरे जिगर का टुकड़ा थी। हाँ, मैं इससे नाराज़ ज़रूर हो गया था, इससे बात करनी बंद कर दी। अलबत्ता इसकी खैरियत बीवी से मालूम कर लिया करता। एक रात मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, फिर सर्दी की वजह से बुखार हो गया। मैं स्टोर भी नहीं जा सका था। एक गनूदगी सी तारी हो गई। इसी गनूदगी के आलम में महसूस हुआ जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर को दबा रहा हो। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था।
آرام اور سکون کا احساس تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو انیلا میرے سرہانے بیٹھی میرا سر دبا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کا ہاتھ جھٹک دوں، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بول پڑی، نہیں ابو پلیز مجھے خدمت کرنے دے، ورنہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ خود میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، انیلا بھی رو رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کیے تھے۔ ہم دونوں باپ بیٹی کے درمیان دوستی ہو گئی۔ انیلا نے مجھے اس کے بعد قائل کر لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ امجد بہت اچھا لڑکا ہے اور وہ انیلا کے سلسلے میں بہت سنجیدہ ہے۔ میں نے ایک شام امجد کے گھر والوں کو دعوت دی۔ امجد کے والدین کو دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ وہ بہت سلجھے اور پڑھے لکھے لوگ تھے۔ امجد کے بارے میں میرا سارا تاثر ختم ہو گیا تھا۔ تجربہ کار نگاہیں دھوکہ کھا گئی تھیں۔ اس دن پتہ چلا کہ یہ نئی نسل ایسی ہی ہو گئی ہے، بے پرواہ، جذباتی۔ فیملی بیک گراؤنڈ اچھا خاصا معزز تھا امجد کی طرح۔ امجد کے گھر والوں نے منگنی کی بات کی تھی۔ انہیں انیلا بہت پسند تھی اور اس طرح یہ مرلہ طے ہو گیا۔ اگرچہ ان کی خواہش تھی کہ جہیز وغیرہ کے طور پر کوئی اہتمام نہ کیا جائے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے تو اپنا بھرم رکھنا تھا، اور وہ بھی انیلا کے لیے جو میری پہلی اولاد تھی، مجھے اپنی زندگی کی طرح عزیز تھی۔ میں نے اسٹور کے مالک رمضان علی سے اس سلسلے میں بات کی تو اس بھلے آدمی نے جواب دیا، ٹھیک ہے میں آپ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ اب صبح سے آ جایا کریں۔ ابھی تو آپ پارٹ ٹائم کے طور پر آیا کرتے ہیں، صبح سے آئیں گے تو آپ کی تنخواہ میں اضافہ کر دوں گا، اور جب بیٹی کی شادی ہونے لگے تو اس وقت آپ قرض بھی لے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سہارا تھا جو اس طرح مجھے حاصل ہو گیا تھا۔ اب میں کام کر کے انیلا کے لیے اپنی بساط کے مطابق جہیز تیار کر سکتا تھا، اور مجھے یہ بھی امید تھی کہ اس سلسلے میں قاسم بھائی بھی میری مدد کرے گا۔ اس شام میں یہی بات کرنے اس کے پاس گیا تھا۔ اس وقت 8 بج رہے تھے۔ قاسم بھائی نے میرے لیے چائے منگوائی اور میں چائے کی پیالی اٹھا کر دکان کے عقبی حصے میں آ گیا۔ قاسم بھائی کی دکان کے 2 حصے تھے۔ اگلے حصے میں کاؤنٹر وغیرہ بنا ہوا تھا، جبکہ آئینوں کی ایک دیوار کے پیچھے ایک دوسرا کمرہ تھا۔ میں اکثر اسی کمرے میں بیٹھا کرتا تھا، جبکہ قاسم بھائی بھی ملازمین کو کاؤنٹر پر چھوڑ کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور اس کی دلچسپ باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اس وقت بھی اسی طرح میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں تو بھائی جان بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ اس نے دریافت کیا۔ پرابلم یہ ہے بھائی، میں نے اپنی بیٹی کی منگنی کر دی ہے، میں نے بتایا، اور اب اس کی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن سلسلہ کیا ہے؟ میرا مطلب کہ پریشانی کس بات کی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ابھی تک بس میں سمجھ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کاٹ دی۔ اتنی سی بات کے لیے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ مالک ہے، سب ہو جائے گا۔ تمہاری بیٹی میری بیٹی، مجھ سے جو کچھ ہوگا میں وہ ضرور کروں گا۔ میری یہ دکان حاضر ہے، تم جو چاہو وہ بتا دو۔ اور اسی وقت باہری حصے سے کسی کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ قاسم بھائی جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ پھر میں نے قاسم بھائی کی چیخ سنی اور بکھلا کر آئینے والا دروازہ کھول کر باہر کی طرف دیکھا۔ وہ 2 تھے ڈاکو جو دکان لوٹنے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان تھا اور دوسری اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ نہ جانے کس طرح قاسم بھائی نے ان پر قابو پا کر ان میں سے کسی کے ہاتھ سے پسٹل چھین لیا تھا، اور اب میرا فرض تھا کہ میں بھی اس معاملے کو اپنا سمجھ کر کوئی کارروائی کرتا۔ اس لیے میں نے ایک سٹول اٹھایا اور گھما کر دے مارا۔ بس اندازے کی غلطی ہو گئی تھی۔ اس غلطی کی وجہ سے وہ سٹول قاسم بھائی کے پسٹل والے ہاتھ پر لگا اور قاسم بھائی کراتا ہوا ایک طرف جا گرا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ اتنی دیر میں ان دونوں ڈاکوؤں کو فرار ہونے کا موقع مل گیا اور وہ تیزی سے فرار ہو گئے۔ اس حادثے میں 2 آدمیوں کو چوٹیں لگی تھی، 2 آدمی زخمی ہوئے تھے۔ ایک قاسم بھائی جس کے ہاتھ پر میں نے سٹول مار دیا تھا، اور دوسرا خود میں۔ قاسم بھائی تو خیر ٹھیک ہو جاتا، لیکن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے وہ زخم لگا تھا جو کبھی نہیں بھرنے والا تھا۔ مجھ سے اندازے کی غلطی نہیں ہوئی تھی، خدا مجھے معاف کرے۔ میں نے جان بوجھ کر قاسم بھائی کے ہاتھ پر سٹول مار کر ان دونوں کو فرار ہونے کا موقع دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری بیٹی انیلا تھی۔
اور اس کے ساتھ والا نوجوان اس کا منگیتر امجد تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا، میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی۔ میں نے اس وقت انیلا کو گرفتار ہونے سے بچا لیا تھا، لیکن کب تک؟ ایک نہ ایک دن اسے پولیس کی گرفت میں آنا ہی تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ کاش میں کسی فیصلے پر پہنچ سکوں۔ میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو میں انیلا کو خود ہی پولیس کے حوالے کر دوں یا اس شہر، اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، کسی ایسی جگہ جہاں سے میرا سراغ نہ ہی مل سکے، اور میرے لیے یہی بہتر تھا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر اس شہر سے جا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں خاموش بھی رہا تو بھی کچھ دنوں کے بعد انیلا گرفتار ہی ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا شاید میں برداشت نہ کر سکوں، اس لیے یہی مناسب ہے کہ خود ہی کہیں گم ہو جاؤں کہ ہم جیسوں کے لیے عافیت اسی میں ہے۔